سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. درود شریف پڑھ لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، میرے آنے والے معزز مہمان، قابل احترام ساتھی، عزیزان من، آج جس عنوان پر میں دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان رمضان المبارک کے اندر کہ رمضان المبارک کی فضیلت، کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اس امت کو رمضان عطا کر کے اس امت کے اوپر احسان کیا، رمضان دے کر اپنی رحمت کے سمندر کو کھول دیا تاکہ اس سے میرے نبی کا ہر امتی استفادہ کر سکے، نفع اٹھا سکے. ویسے تو رمضان کے معنی جلا دینے کی ہے. رمضان کے معنی رمض یرمز، رمض یعنی جلا دینے کی ہے، کہ جب کوئی مومن بندہ پہلے دن سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر رمضان کی ابتدا کرتا ہے، پہلا روزہ رکھتا ہے، ہر امر کو، اللہ کے ہر امر کو مانتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، اپنی خواہشات کو روک دیتا ہے، ہر برے کام سے باز آ جاتا ہے. اسی طرح فرمایا اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جو ہے نا قید ہو جاتے ہیں. تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے، اللہ نے اس امت کو رمضان دیا، رمضان دے کر اس امت کے اوپر احسان کیا. اب کیا ہے، ہر چیز کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا. اب نفلوں کا اجر فرضوں کے مطابق کر دیا، فرضوں کا اجر بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر دیا. اور جب مسلمان بندہ پہلے دن سے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جلانا شروع کرتا ہے.
اللہ اس کے گناہوں کو جلانا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ آخری لیلۃ الجائزہ جس کو کہتے ہیں کہ آج جزا کی رات ہے، جب کوئی مسلمان آدمی 30 دن اپنی خواہشات سے رکا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو سینے کے اندر دفن کر کے وہ کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے، اس کا رسول فرماتا ہے، اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، فرمایا اللہ پھر پورے مہینے کے اندر اس کے گناہوں کو جلانا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو پاک کر کے اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ آج یہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی نکلا ہے، گناہوں سے پاک صاف کر کے پورے مہینے کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا رمضان کا ایک معنی جلا دینے کے بھی ہے کہ گناہوں کو اس مہینے کے اندر جلا دیا جاتا ہے اور اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگنے کی وجہ سے، لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کرنے سے دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر استغفار، قرآن مجید کی تلاوت، قیام اللیل، تراویاں، یہ جب تو پڑھتا ہے، روتا ہے، کھوتا ہے، تو میں تیرے دل سے زنگ کو کیا کرتا ہوں؟ ہٹا دیتا ہوں، تیرے دل کو کیا کرتا ہوں؟ صاف کر دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو کیا کرتا ہوں؟ جلا دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر تجھے میں ایسے کر دیتا ہوں جیسے آج ہی ماں کی گود سے جنم لیے تو۔ رمضان تو بڑی سعادت کی گھڑی ہے، اور میں مسلسل جمعۃ المبارک کے اندر ایک بات کر رہا ہوں، ارے بھائی رمضان المبارک کے اندر اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے اوپر اسی طرح برستی ہے جیسے موسلادھار بارش برستی ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف پوری متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے اور ایک منادی پکارتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے روزی لینے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے والا، کوئی ہے مصیبت زیادہ اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیا جائے، کوئی ہے جس کی پریشانیوں کو ختم کر دیا جائے، رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہے، اللہ کہتے ہیں آؤ میرے در کے اوپر تمام تر پریشانیوں کو میں ختم کر دوں گا۔ آج میری رحمت کے خزانے، میری رحمت تمہارے اوپر متوجہ ہے، میری رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تو وہ ذات ہے جس کے پاس زمین اور آسمانوں کے خزانے ہیں۔ صحت لینے والا ہے، آ جاؤ میرے پاس صحت کے خزانے ہیں۔ خوشی لینے والا کوئی ہے، آ جاؤ میرے پاس خوشیوں کے خزانے ہیں۔ کوئی رزق لینے والا ہے، آ جاؤ میرے پاس رزق کے خزانے ہیں۔ ارے کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی لینے والا تو ہو۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، اور اگر اس کے باوجود ہی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، وہ ایک ہندو اپنا صنم خانے کے اندر کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، تو کہیں نیند کے اندر ہی نکل گیا یا سمد، تو یا سمد، اللہ کو اس کے پکارنے پر کہہ رہا ہے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، میرا بندہ بول تجھے کیا چاہیے، میرا بندہ بول تجھے کیا چاہیے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو کسی غلطی سے نکل گیا منہ سے، وہ تو اپنے صنم خانوں کے اندر پڑا ہوا اپنے صنم کو یاد کر رہا ہے، تو آپ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر صنم بھی جواب نہ دے، سمد بھی جواب نہ دے، تو پھر سمد اور صنم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ارے جس نے غلطی سے پکارا وہ رب اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہے، مجھے اور آپ، میں اور آپ پکارے تو کیا خیال ہے میری اور آپ کی پکار پہ لبیک نہیں کہے گا؟ ارے پکارنے والے تو ہو، وہ مانگنے والے تو ہو، وہ ہندوؤں کی پکار پہ لبیک کہے، ارے اس کے ماننے والے ہوں گے تو کیا ان کی پکار پہ لبیک نہیں کہتا؟ یا اللہ جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے کہا جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک عبدی، میرا بندہ بول تجھے کیا چاہیے۔ ایک دفعہ یا اللہ جب کوئی گناہگار آدمی، کوئی بدکار آدمی گناہوں کا ستایا ہوا، گناہوں کے اندر شرابور، یا اللہ جب ساری دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے، پھر زندگی کے کسی ایک حصے کے
کے اندر اس کی امید تیری ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، پھر اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری سفید داڑھی آ گئی ہے، کانوں کی سماعت کم ہو گئی ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، زبان بولتے ہوئے لڑکھڑا جاتی ہے، ہاتھ کب کبانے لگتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، تو کہتے ہیں اب تو میرے اندر گناہ کی سخت ہی باقی نہیں ہے۔ تو جب وہ اس امید کے ساتھ میرے در پر آتا ہے کہ وہ پکارتا ہے اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو یا اللہ تو اس گنہگار کی پکار پہ کس طرح جواب دیتا ہے؟ تو سنو اس رحیم اور کریم رب کا جواب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب وہ گنہگار مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، میں اس کی ایک دفعہ پکارنے پر 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ وہ تیرا نیکوکار بندہ جس نے ساری زندگی تیری اتباع کی، تیرے رسول کی اتباع کی، تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کی، تو اس کی پکار پہ ایک دفعہ کہتا ہے لبیک عبدی۔ جب کوئی گنہگار تجھے پکارتا ہے، جب کوئی گنہگار تجھے اپنی طرف بلاتا ہے تو 3 دفعہ اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو سنو اس رحیم رب کا جواب سنو۔ ارے اس کو اپنی نمازوں پر گمان ہوگا، اس کو اپنی تہجدوں پہ گمان ہوگا، قرآن کی تلاوتوں پہ گمان ہوگا، رات کے قیام کے اندر گمان ہوگا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہے میری بخشش ہو جائے گی، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے میری بخشش ہو جائے گی، میں نے عمرے کی ہے میری بخشش ہو جائے گی، میں نے حج کیے ہیں میری بخشش ہو جائے گی۔ ارے اس گنہگار کو سوائے میری رحمت کے علاوہ کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ تو جب وہ گنہگار پکارتا ہے میں کہتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، میرا بندہ بول تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کب کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ وہ اس پیشانی کو جب اللہ کے حضور رکھتا ہے اور ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ سے نہیں بہتا ہے وہ آنکھ کے اندر ہی رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے مالک ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، اللہ میرے دن بھی میری راتیں بھی اسی دن کی طرح سیاہ ہیں اور میرے دن بھی اسی راتوں کی طرح سیاہ ہیں، میرے پاس تجھے دکھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ساری دنیا نے دھتکار دیا ہے، ساری دنیا نے نکال دیا ہے، دھکے دے کے باہر نکال دیا ہے، تیرے در پہ آیا ہوں اللہ، میری یہ آخری ایام ہے زندگی کے، میرے مالک مجھ پہ رحم کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے، میری کمزور ہڈیوں پہ رحم کر دے۔ تو اللہ کا اعلان سنو وہ کیا کہتا ہے، میرے بندے جا 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 جا، میں نے تیری مغفرت نہیں کی ہے، تیرے 60 70 80 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ ہاں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب میرے ان گنہگار بندوں کو بتاؤ تیرے گناہوں سے میری رحمت وسیع ہے، اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اتنے گناہ کر پھر یہ زمین کے اندر جتنا خلا ہے ان کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت پہ لگا دے، اتنے گناہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کریم کتنا ہے، اللہ غفور کتنا ہے، اللہ مہربان کتنا ہے، اللہ قدردان کتنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر، زمین کے ذرات کو بھر دے، پھر خلا کو بھر دے، پھر گناہ کر 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 کے آسمان کی وسعتوں پہ لے جا، پھر میرے در پر آ اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پھر تیرے سارے کے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ایسے کریم کے ساتھ میں اور آپ توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے رحیم کے ساتھ میں اور آپ توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو میری اور آپ کی توبہ کا منتظر ہے۔ جب میں گناہ کرتا ہوں تو زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں اس کو نگل جاؤں، جب میں گناہ کرتا ہوں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم ان کے اوپر پتھر برسا دیں، آگ کے گولے برسا دیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سمندر کی موجیں بے لگام ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے اللہ اجازت دے ہم اس گنہگار کو بہا کے لے جائیں۔ سنو 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 سنو، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اسکت، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہارا بندہ ہے، تم نے بنایا ہے تو جاؤ بہا کے لے جاؤ، تم نے بنایا ہے جاؤ آگ کے گولے برسا دو، تم نے بنایا ہے اس کو اڑا کر لے جاؤ، اگر تم نے
نے نہیں بنایا ہے پھر چھوڑ دو، میرا معاملہ ہے، میرے بندے کا معاملہ ہے۔ تو میں اور آپ ایسے رحیم کریم ذات کے ساتھ بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وہ بستی والے اگر تقوی کو اختیار کرتے، سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ بستی والے اگر تقوی کو اختیار کرتے تو میں کیا کرتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا، زمین سے بھی برکات اٹھاتے، آسمان سے بھی برکات اٹھاتے۔ مگر کیا کروں، میں دیکھ رہا ہوں آج پوری امت اللہ کی بغاوت پہ اتر آئی ہے، آج پوری امت اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئی ہے، آج پوری امت اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ ارے میرے بھائیوں اور دوستو، ارے کوئی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، ڈر جاتا ہے کمزور آدمی، پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں نظروں کو جھکاؤ، ہم نے کہا ہم سے نہیں جھکائی جاتی۔ اللہ نے کہا ان آنکھوں کے اندر حیا کا سرمہ ڈالو، ہم نے کہا نہیں ڈالا جاتا۔ اللہ نے کہا اس کانوں سے وہ سنو جو میں سنانا چاہتا ہوں، ہم نے کہا نہیں سنا جاتا۔ ہم رنڈیوں کے گانے سنیں گے، ہم قوالیاں سنیں گے، گیت سنیں گے، غیبت سنیں گے، جھوٹ کو سنیں گے۔ اللہ نے کہا اس زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، سچ بولو، دیانتداری کے ساتھ کام کرو۔ ہم نے کہا ان زبان کے ساتھ گانے سن بولیں گے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ قدم میرے گھر کی طرف لے کر چلو، ہم رزگاہوں کی طرف لے کر چل پڑے ہیں، ہم سارے کے سارے ہی باغی ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام نے کہا یا اللہ، زمین والے بھی تیرے نافرمان ہو جائیں، آسمان والے بھی تیرے نافرمان ہو جائیں تو تو کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا میری چراگاہوں کے اندر، میری چراگاہوں کے اندر جو چروائے ہیں، جو چرتے ہیں، وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ایک لقمہ بنا لے اور پتہ بھی نہ چلے۔ وہ چرائے گاہ کتنی بڑی ہوگی جن کے اندر اتنے بڑے بڑے چرنے والے چراگاہوں کے اندر، جن کے اندر وہ چراگاہوں کا عالم کیا ہوگا جو 7 آسمان 7 زمینوں کو ایک لقمہ بنا لے۔ ارے وہ اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے جس کی میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں۔ کدھر جاؤ رہے ہو؟ لوٹ کے آ جاؤ واپس۔ کہاں جاؤ گے اللہ کے در کو چھوڑ کر؟ کہاں جاؤ گے اللہ کی کسٹڈی سے نکل کر؟ کوئی جائے پناہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نہیں بچ سکتے ہو، اللہ کی قسم نہیں بچ سکتے ہو۔ سنو حضرت علی کا فرمان سنو، موت کی تیاری کرو، الموت لیس منہ الفوت۔ ارے کوئی موت سے بچا ہے تو دکھاؤ، کوئی آج تک موت سے بچا ہے تو دکھاؤ۔ موت سے بچ جاتا تو فرعون بچ جاتا، قارون بچ جاتا، حمان بچ جاتا، ابو جہل بچ جاتا۔ کہاں گئے ہیں بڑے بڑے فرعون؟ اللہ نے پکڑا، زیر و زمین کیا، نام و نشان مٹا دیے۔ کہاں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائی دوستو؟ اللہ کے بنو، اللہ کے بنو۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ میری اور آپ کی توبہ کا منتظر ہے، اللہ میری اور آپ کی توبہ کا منتظر ہے۔ وہ اپنی رحمت کی باہیں کھول کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی رحمت کی باہیں کھول کر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اپنے آغوش کے اندر لینے کے لیے، اپنی رحمت کی چادر کے اندر لینے کے لیے۔ آ جاؤ، آ جاؤ، آج مل کر توبہ کرتے ہیں، آ جاؤ آج اللہ کو مناتے ہیں، آ جاؤ آج کہہ دیتے ہیں جو پچھلی کی یا اللہ معاف کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ آج آنے والی صبح ہمارے لیے بہاریں لے کر آئے گی، آنے والی صبح ہمارے لیے خوشخبریاں لے کر آئے گی، آنے والی صبح جنت کی بشارتیں لے کر آئے گی۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ نے اس امت کے اوپر، اس امت کے لاڈ اٹھائے ہیں، یہ تو بڑی لاڈلی امت ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے لاڈ اٹھائے ہیں، کیا کیا ناز و نخر نہ اٹھائے اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے۔ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا پہلے امتوں کے اندر، شروع کے اندر اس امت کے اندر بھی تھا۔ افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، 24 گھنٹہ روزے، 24 گھنٹے۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اونٹ چلاتے تھے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، تھکے ہوئے آئے ہو تو میں تمہارے لیے کہیں سے بندوبست کر کے آتی ہوں، یہ واقعہ ذرا جا کر سنیں گے۔ اللہ نے اس امت کے لیے کیا کیا لاڈ اٹھائے ہیں۔
ہلاک ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا تیری آنکھ لگ گئی, روزہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا. ارے 24 گھنٹے افطاری سے افطاری کا روزہ ہوا کرتا تھا. دو روایتیں ہیں, ایک روایت کہ گھر کے اندر ہی بے ہوش ہو گئے, دوسری روایت کہ نہیں نماز کے لیے گئے ظہر کے اندر, نماز کے اندر ہی بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے قیس کیا ہوا؟ بتلانے والے نے بتلایا ہے کہ روزہ افطار نہیں کر سکے, اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ کیا محبت کا عالم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف برداشت نہ ہوئی. اللہ نے قرآن اتارا, فرمایا آج کے بعد میرے حبیب اپنی امت کو پیغام دے دے, رات کو کھائیں پیئیں صبح سحری تک, تمہارے لیے یہ اجازت ہے. آج کے بعد وہ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہوگا, بس یہ 5-6 گھنٹے کا روزہ ہے. اپنی امت کو کہو ثواب وہی رہے گا جو پہلے امتوں کے لیے تھا. کیا اعزاز دیا. پہلے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے, بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے تھے, منع تھا. مگر اس واقعے کے بعد پھر اللہ نے پھر آسانی کر دی. ایک اور بدو آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا, اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی غلام آزاد کرو. کہ یا رسول اللہ میں کہاں سے کروں, میں تو غریب ہوں. پھر فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں, میں 60 کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو. اب یہ جو کفارہ ہوتا ہے یہ متواتر روزے رکھنے ہوتے ہیں, بیچ میں چھٹی کوئی نہیں ہوتی. تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزے کے اندر یہ چل چڑھایا ہے, 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. باہر بیٹھ گیا. انصاری صحابی آئے, بہت سارا ٹوکرا کھجوروں کا تھا بھرا ہوا. فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور غربا کے اندر بانٹ دیجیے. صدقے کی کھجوریں ہیں, آپ ان کو غربا کے اندر بانٹ دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کدھر ہے بھائی؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں باہر بیٹھا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا آ جا, یہ لے جا اور یہ 60 گھروں کے اندر, غربا کی جو 60 گھر ہیں ان کے اندر اس کھجوروں کو کیا کر بانٹ دے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پورے مدینے کے اندر مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے, آپ میرا یہ جو کفارہ ہے مجھے ہی حلال کر دیجئے تاکہ میں ہی اس کو استعمال کروں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری داڑھیں تک نظر آنے لگ گئی. تو حضور نے فرمایا ہاں یہ صرف تیرے لیے ہے, باقی کسی کے لیے نہیں, جا تیرا کفارہ تجھی کو حلال کرتا ہوں. اس امت کے لیے کیا کیا لاڑ نہ اٹھائے, ہم خود ہی اپنی قدر کو بھول گئے ہیں, ہم خود ہی اپنی قیمت کو بھول گئے ہیں. بلال کو کون جانتا ہے؟ اسلام لانے سے پہلے کوئی حیثیت نہیں ہے, غلام کا غلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, تو انصاری عورت کا جو گھر تھا جہاں پر کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے, تو اذان دینے لگے. دل کے اندر خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اللہ کے نبی سحری فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دیے. واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر سے وہ سری آئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری کی سری کو نوش فرما رہے تھے. ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, ایک دو صحابی بھی ہے. یہ 4-5 آدمیوں کا قافلہ جو ہے سحری فرما رہے ہیں. حضرت بلال حبشی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سحری چھوڑی نہیں ہے, کہ یا رسول اللہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. پھر گئے, پھر چڑھنے لگے. پھر خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے سحری کو چھوڑ دیا ہے کہ ابھی تک نوش فرما رہے ہیں. واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے ہیں. تو حضرت بلال نے کہا واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ, صبح سحری ہو گئی ہے, یعنی اذان کا ٹائم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا اور فرمایا اے بلال تیرا بھلا ہو, ابھی سحری کا ٹائم نہیں ہوا تھا, ابھی ٹائم پڑا تھا. تیری قسم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سورج کو نکال دیا, تیری قسم کو پورا کرنے کے لیے. اے بلال کیا تیری قدر و قیمت ہے, تو نے قسم یہاں اٹھائی ہے, تیری قسم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سحری کو, ابھی وقت پڑا ہوا تھا. پھر حضرت علی کا سنو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرماتے رہتے اللہ سحری کے ٹائم کو تاخیر
کرتے رہتا اے بلال تیری قسم جھوٹی نہ پڑے، تیری قسم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ٹائم کو پورا کر دیا۔ بلال کو کون جانتا تھا اسلام لانے سے پہلے؟ آج وقت یہ ہے، قدر و قیمت یہ ہے کہ بلال قسم مدینے کی سرزمین پہ اٹھاتا ہے، اللہ ساتویں آسمانوں کے اوپر بیٹھ کر اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے بن کر تو دیکھو، اللہ ہواؤں کے رخ کو بدل دے گا، سمندر کی موجوں کو تمہارے لیے بدل دے گا، سمندر تمہیں راستہ دیں گے، پہاڑ تمہیں راستہ دیں گے، فرشتے تمہاری مدد کو اتریں گے۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اللہ کے بن کر تو دیکھو، اللہ سے دوستی لگا کر تو دیکھو، اللہ کو اپنا یار بنا کر تو دیکھو، پھر تم دیکھو تمہارے کام بنتے کیسے۔ بزدل مت بنو، روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، گرمی بڑی ہے، دھوپ بڑی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی قسم جب تمہیں پیاس لگے، جب تمہیں بھوک لگے روزے کی حالت کے اندر، تم اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہاری دعاؤں کے اوپر لبیک کہے گا، تمہاری دعاؤں کے اوپر اللہ کا عرش ہلنے لگے گا۔ دعائیں مانگ کر تو دیکھو، جب بھوک ستائے، جب پیاس ستائے، جب بھی تمہیں پیاس ستائے، جب بھوک کی شدت آئے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے حضور مانگنا شروع کر دو، اللہ تمہاری دعاؤں پہ لبیک کہے گا، تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوائیں تمہیں راستہ دیں گی، سمندر تمہیں راستہ دیں گے، پہاڑ تمہیں راستہ دیں گے، تمہاری دعاؤں کے اوپر آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ اور روزہ رکھ کر تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ یمامہ ایک جنگ ہوئی ہے، 12,000 صحابہ تابعین سارے شامل ہیں، تو مرتد مسالمہ کذاب آگے 1,00,000 کا قافلہ ہے۔ جنگ کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، اس واقعے کے اندر ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہیں، جھنڈا ان کے ہاتھ کے اندر تھا، تو جب یہ شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت صالح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر آیا، وہ بھی زخمی ہوئے تو جھنڈا ہاتھ سے گر گیا، تو ایک صحابی پانی لے کر ان زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا، تو جب دیکھا کہ حضرت صالح کی سانس چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، فرمایا صالح آنکھ کھلی، کیا بنا؟ انہوں نے کہا ابھی جنگ چل رہی تھی، فرمایا اللہ نے فتح دے دی ہے اور انشاءاللہ ہوگی فتح، ابھی جنگ چل رہی تھی، تو فرمایا پانی لایا ہوں، تو مسکرانے لگے، کہنے لگے نہیں بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزے ہے۔ اس حالت کے اندر، اس عالم کے اندر روزے کو نہیں چھوڑا، فرمایا یہ میری ٹوپی تھی، وہ جو سر کے اوپر پہنتے تھے لوہے کی، فرمایا یہ اس کے اندر پانی ڈال دو، اگر میں بچ گیا تو میں روزہ اس سے افطار کروں گا، اگر تو میں شہید ہو گیا تو پھر اللہ کے دسترخوان کے اوپر جا کے میں روزے کو افطار کروں گا۔ اس حالت کے اندر انہوں نے روزے کو نہیں چھوڑا ہے، روزہ رکھا ہے۔ تو آج امت چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم نے روزے کو چھوڑ دیا ہے، اور کتنا بڑا مقام ہے جو اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، ہم نے اپنے مقام کو خود بھلا دیا۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ارے تقوی کو اختیار کر کے تو دیکھو، پھر کیا کروں گا؟ تمہارے لیے زمین سے بھی برکت کے دروازوں کو کھولوں گا، تمہارے لیے آسمان سے بھی برکتوں کے دروازوں کو کھولوں گا۔ ایک دفعہ تقوی کو اختیار کرو، وہ چھوڑ دو جو کہہ رہا ہوں، ان نافرمانیوں سے باز آ جاؤ جن نافرمانیوں سے میرا غضب اترتا ہے، وہ عمل کرو جس سے میری رحمت برستی ہے، وہ کام کرو جس سے میں راضی ہوتا ہوں، وہ کام نہ کرو جس سے میں ناراض ہو جایا کرتا ہوں۔ پھر اس امت کے لیے میرے نبی کا رونا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم تو بڑے نصیب والے ہیں، اس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے نہ جانے کتنے نبیوں نے دعائیں کی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی السلام کی دعا کو قبول کیا گیا، وہ آئیں گے آخری زمانے کے اندر، نبی بن کر نہیں آئیں گے، میری اور آپ کی طرح امتی بن کر آئیں گے۔ اس امت کے اندر پیدا ہو جانا ہی اپنے آپ کے اندر اعزاز ہے، اس نبی کا امتی بننا ہی اعزاز ہے، بڑے ہی نصیبوں والے ہیں۔ پھر اعزاز پہ اعزاز یہ ملا، اس امت کے اندر پیدا کیا، پھر محمد رسول اللہ جیسا رہبر و ہادی دیا، پھر کیا فرمایا اپنے نبی کے اندر
اپنے نبی کی امت میں سے پیدا کیا، کلمہ جیسی دولت دی، جنت کا وارث بنایا، پھر اللہ نے تراویح جیسی نعمت دی، فرمایا تمہاری ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکی ملتی ہے، تمہاری ایک تراویح کے ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکی، 40 سجدے ہوتے ہیں، 60,000 نیکی، 60,000 نیکی تراویحوں کے پڑھنے کے اوپر، خالی پھر 60,000 نیکی نہیں، فرمایا جس نے تراویح ادا کی اس دن، جس نے تراویحوں کو پڑھا، پھر پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل سونے اور چاندی کا بناتا ہے، جس کے دروازے 60,000 دروازے ہیں اور سارے کے سارے دروازے چاندی اور سونے کے ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری اس تراویحوں کے پڑھنے کے اوپر اللہ تمہاری اس جنت کے اندر ایک درخت لگاتا ہے جس کا سایہ یہ ہے کہ 100 سال تک گھوڑا اس کے سائے کے اندر دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہوتا۔ یہ تھوڑی سی مشقت ہے، اپنے آپ کو تھکا لو، پتہ نہیں کہ رمضان کی گھڑیاں پھر میری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، اس سے نفع اٹھا لو۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے سارا دن مارے پھرتے ہیں، رات کے 2:30 بجے بھی زمین کو پانی لگانا پڑے تو ہم جاتے ہیں، آخرت کے نفع کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کا یقین بگڑ گیا ہے، دنیا کے آنے کا یقین ہے کہ مال آئے گا تو نفع آئے گا، مال نہیں آئے گا تو نفع نہیں آئے گا، مگر یہ بھول گئے ہیں کہ نماز پڑھنے پر جو نفع ملتا ہے اس کے اوپر کیا اللہ دینے والا ہے۔ نماز پڑھنے پر جو دے گا وہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے، روزے رکھنے کے اوپر ہر عمل کا اجر جنت ہے، حوریں ہیں، وہ بہت کچھ ہے۔ روزے کا اجر کیا ہے؟ روزے کا اجر یہ ہے، فرمایا جس نے روزہ رکھا میری ذات کے لیے خالص اجر، تو فرمایا اس کا اجر میں خود ہوں، اللہ کی ذات فرماتی ہے روزہ میرے لیے ہے، میں روزے دار کے لیے، اتنا بڑا اجر مل گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن کے اندر آیا کہ ایک وزیر تھا، اس کو بادشاہ نے، دوسرے وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے بہت سارے ہیرے پھینکے اور وزراء کو کہا کہ ان ہیروں کو توڑو۔ انہوں نے کہا اتنے مہنگے ہیرے بادشاہ سلامت ہم تو نہیں توڑتے ہیں، یہ تو خزانے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس میں سے ایک سیدھا سادہ وزراء بھی تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو اس کو کہا اٹھ اس ہیرے کو توڑ۔ اس نے دوسری بات سنی نہیں، وہ اٹھا اور اس نے اس ہیرے کے اوپر ضرب لگائی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس دربار کے اندر جتنے بھی وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا ہم کہتے نہیں تھے یہ پاگل ہے، اتنا قیمتی ہیرا اس نے توڑ دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے حکم کے سامنے اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ہیرا تو آپ کے حکم کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، میری نظروں میں تو آپ کا حکم ہے ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جہاں میرا حکم آ جائے نا، پھر جو کچھ ہوتا ہے کر گزرو، اس کے اجر کے اوپر میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تمہارے غیب و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کی مان کر چلو اور امت بن کے زندگی گزارو، امت بن کے زندگی گزارو، امت بن کے زندگی گزارو۔ اللہ کے واسطے فرقے وریت میں مت پڑو، اللہ کے واسطے فرقے وریت کے اندر مت پڑو۔ ان فرقے والوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے بربادیوں کے علاوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، عجمی آیا تو سینے سے لگایا، کالا آیا تو سینے سے لگایا، گورا آیا تو سینے سے لگایا، اپنا آیا تو بھی سینے سے لگایا، بیگانہ آیا تو بھی سینے سے لگایا۔ اللہ نے پوری امت کو جوڑ کر، پوری انسانیت کو جوڑ کر پھر کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، یہ ہے بہترین امت جو لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے۔ آج ہم نے اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے دارے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اس امت کو بانٹ دیا ہے فرقوں کے اندر، ٹکڑوں کے اندر۔ تو ہم امت بن کے زندگی گزارے، امت بن کے زندگی گزارے، امت بن کے زندگی گزارے، مسلمان بن کے زندگی گزارے۔ اس کے علاوہ میری اور آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ میں منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مرنے کے بعد فرشتوں نے نہیں پوچھنا، اللہ نے نہیں پوچھنا تم کس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے، تو اللہ نے تو پوچھنا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بتاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے کہ نہیں کی ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے امت بن کے زندگی گزارو۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر بھی گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا، تو اللہ کے واسطے صحیح معنوں کے اندر قدردانی کرو۔ جو بچے ہوئے ایام ہیں اس کے اندر اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف سے متوجہ
بجے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سہمانوں کے اندر رمضان کی قدردانی کرنے والے بن جائیں. جو کچھ قابل کرنے کی